تو اسلام میں داخل ہو جائے راستہ کھلا ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہے. یاد رکھو، نکلنے کا راستہ نہیں ہے. لیکن اب کوئی اسلام کو قبول کر لیا، اب یہ سوچتا ہے کہ جس طرح سے غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنانا جائز تھا، اسی طرح سے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو ہم اپنا سکتے ہیں، تو ایک کافر ہے. ایک کافر ہے. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. وہ کسی انسان سے دوستی محض اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. یہ دوسری چیز آپ کے اندر آنی چاہیے. آپ دوستی کریں گے، رشتہ کریں گے، رشتہ طے کرنے جائیں گے، تو پہلی چیز دیکھیے وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے موتی اور فرما بردار ہے یا نہیں. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی سے محبت کرے تو محبت کرنے کی ایک ہی مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا چاہنے والا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری چیز ہونی چاہیے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. معزز اساتذہ کرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے نواقض الاسلام. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس عنوان کی گزشتہ 5 ہفتوں سے وضاحت کر رہا ہوں. الحمدللہ آج 6واں پارٹ ہے اور آخری ہے. گزشتہ 5 خطبوں میں 18 چیز ہم نے بیان کی ہے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. آج مزید 2 چیز، اس کے بعد یہ عنوان اپنی اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو نمبر 19 جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے وہ یہ ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین. مشرکوں، کافروں کی پشت پناہی کرنا مسلمانوں کے خلاف، چاہے کھلم کھلا مدد کرے یا چوری چھپی مدد کرے، تو اس سے انسان کافر ہو جائے گا. اگر ہم کافر کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو کافر کیوں ہوں گے؟ ایک بڑا سوال ہے. کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کافر ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بنانے سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوست بنانے سے، ان کی مدد کرنے سے منع فرمایا. دلیل کیا ہے؟ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو، واقعی اگر تم ایمان میں سچے ہو تو پھر کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. ایک طرف مومنین کی جماعت ہے اور ایک طرف کفار کی جماعت ہے. اب اگر ہم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، اس کا کھلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے چاہتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے چاہتا نہیں، اسے پسند نہیں کرتا، اور آپ اسے پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے میرے بندو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اے میرے بندو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے ناراض کرو
اور میری نافرمانی کرو جس کی وجہ سے میں تمہیں عذاب میں ڈالوں، جس کی وجہ سے میں تمہیں سزا دوں، کیا تمہیں چاہتے ہو؟ تو گوئے کہ اس کا کھلا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بنا رہا ہے تو واقعتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ مومن سے دوست رکھو، اس قانون کی خلاف ورزی ہے، جس وجہ سے انسان کافر ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان جلدی ہی کافر ہو جائے گا، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے تم لوگ دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ تو اے میرے بندو، جو میرے نبی کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود نصارہ اہل کتاب سے دوستی نہ کرو۔ کیوں دوستی نہ کرو؟ اس لیے کہ اہل کتاب یہود نصارہ آپس میں ایک دوسرے میں دوست ہیں، اور دیکھو جو ان سے دوستی کرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو گویا کہ اگر سامنے والا جس سے دوستی کی جا رہی ہے اگر وہ کافر ہے اور آپ ان کو دلی دوست بناتے ہیں تو گویا کہ آپ وہی ہیں جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اس آیت پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اہل کتاب یہود نصارہ جن کا ایک مقام ہے، جن کی لڑکیوں کو ہم نکاح میں لا سکتے ہیں اگر وہ مشرکہ نہیں ہیں، تو اہل کتاب سے اگر دوستی کرنا منع ہے تو کھلم کھلا کافروں سے دوستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب سے دوستی منع ہے تو عام کافر جو ہیں ان سے دوستی بدرجہ اولا منع ہے، ان سے ہم ہرگز دوستی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ غیر مسلموں سے دوستی کب کرنا جائز ہے اور کس حد تک کی دوستی جائز ہے اور کب منع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو میسج دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہ لڑے۔ اگر آپ کافر سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ آپ سے دینی دشمنی رکھتا ہے کیا۔ اگر آپ سے وہ دشمنی رکھ رہا ہے، آپ مسلمان ہے اس لیے، تو دوستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، وہ تمہیں اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کر رہا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے جو تم کو جلا وطن کرنے کی سازشیں اور پلاننگ بنا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں۔ تو دو شرط ہوئی۔ آگے فرمایا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ایسے لوگوں سے بھلائی کرنے میں، اچھا برتاؤ کرنے میں اور انصاف کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا، جن کے اندر یہ دو چیز ہو، دینی دشمنی نہیں اور مسلمانوں کو گاؤں سے نکالنے کی سازش پلاننگ نہیں، ان کی نیت نہیں، ارادے میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنے میں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے میں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ لیکن اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 9، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، لیکن میرے بندو
تم لوگ ایسے لوگوں سے دوستی ہرگز نہ کرو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ 3 طرح کے لوگ، قاتلوکم فی الدین، دین کے بارے میں لڑائی لڑتے ہیں یا دینی دشمنی رکھتے ہیں، آپ کو ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا سامنے والا۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالنے کی سوچ اور تدبیر اپنا رہا ہو۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، ایسا شخص ہے کہ وہ بذات خود نکالتا نہیں ہے یا دینی دشمنی نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تم کو نکالے جانے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس پر وہ ساتھ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ رائے دے تو ہی مدد کرے یا ہتھیاروں سے مدد کرے؟ 3 چیزیں جس کے اندر ہو۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں قطعی طور پہ دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، سماج میں دیکھیں گے، تو اکثریت ایسی ہی ہے جو ہم سے دینی دشمنی رکھتے ہیں، جو ہم سے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ کب کس کو کیسے نقصان پہنچا جائے، کیسے ان کو گھر سے نکالا جائے، ایسی پلان بناتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا اور دلی دوستی کرنا ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر ہم دوستی کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے اور ہم کافر ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ کافروں سے دوستی کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان با ایمان ہوتے ہوئے بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد اس میں بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں نے اللہ کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ناپسند کیا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے میرے بندو دوستی رکھو تو میرے ماننے والوں سے دوستی رکھو، میرے بندو دوستی رکھو تو میرے نبی سے محبت کرنے والوں سے دوستی رکھو۔ تو گویا کہ اگر ہم نے کسی کافر کو دوست بنایا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم نے حقیر سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو ہم نے مذاق میں لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے ہم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس لیے انسان غیروں سے دوستی کرنے والا اور دلی دوستی کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی وہ کہتے ہیں ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جن کے اندر 3 چیزیں آ جائے گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ جس کے اندر 3 چیز آ جائے، غور کیجئے گا ہمارے اندر، آپ کے اندر وہ 3 چیزیں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو توبہ کی ضرورت ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ ہے کہ مومن بندوں کے اندر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ ہمارے اندر، آپ کے اندر ایسی محبت آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی کہ پوری دنیا میں کسی بھی شخص سے ایسی محبت نہ ہو۔ یہ پہلی چیز آنی چاہیے۔ جب آذان ہوتی نماز کے لیے، جب کسی اور نیک کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا بنتا ہے؟ اس محبت کی علامت یہ ہوگی کہ آپ نیک کام میں آگے رہے۔ اگر آپ نیک کام میں آگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ المحب یحب ما یحب محبوبہ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے، اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ نیک کام سے دل چرا رہے ہیں، آپ نمازوں سے پیچھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت میں آپ جھوٹے ہیں، اللہ کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اتنی محبت ماں باپ کی بھی نہیں ہوگی جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ کسی انسان سے دوستی محض اس لیے کرے کہ
کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. یہ دوسری چیز آپ کے اندر آنی چاہیے. آپ دوستی کریں گے, رشتہ کریں گے, رشتہ طے کرنے جائیں گے تو پہلی چیز دیکھیے وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے موتی و فرما بردار ہے یا نہیں. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی سے محبت کرے تو محبت کرنے کی ایک ہی مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ والا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا چاہنے والا ہے, اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری چیز ہونی چاہیے. اور اگر کافر سے دوستی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کافر اللہ سے دوستی نہیں کرتا, کافر اللہ کو چاہتا نہیں, بلکہ یہ تو کافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا باغی ہے. تو اب ایسے لوگوں کو دوست ہرگز نہیں بنا سکتے, تو یہ انسان کو کافر بنا دے گا. بزنس کے لحاظ تک, بزنس کے حد تک, کسی کام کو لینے کی حد تک بس بظاہر دوستی ہو, بظاہر دوستی, تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن آپ کی دلی دوستی, مسلمانوں کے اندر کوئی راز ہو, کوئی بھید کی بات ہو, کوئی میٹنگ ہو, اس میٹنگ کو, اس راز کو, اس بھید کو افشا کر دے, پھیلا دے, ظاہر کر دے, کافر کو جا کے بتا دے, یہ ہے مشرکوں کی پشت پناہی کرنا. اور ایسا ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ہوتا ہے. کوئی میٹنگ کی گئی, بھئی ایسا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, ایسا کریں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا. اب وہاں ایک منافق بیٹھا رہتا ہے, اس کو ریکارڈنگ کیا یا کچھ باتیں سنی اور جا کے غیر مسلم میں شیئر کر دیا, دیکھو ایسا ایسا ہونے والا ہے, ایسا ایسا ہونے والا ہے, آپ کو معلوم ہے فلاں بندہ ایسا کرتا ہے, ایسا کرنے والا ہے. اس طرح کے مسلمانوں کی راز کو, دین کی بات کو, جس کو پھیلانے سے خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو بھی اپنے دوست کو, غیر مسلم کو جا کے بتاتا ہے, یہی ہے انسان کو کافر کر دینے والا عمل. معاونتہم علی المسلمین, مسلمانوں کے خلاف کافروں کی پشت پناہی کرے, چاہے ظاہری یا پوشیدہ, تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن بزنس کا حد تک میں نے کہا ایک ماحول, امن و سلامتی کا ماحول قائم رہے, اس لیے بس ہاں ہنستے کھیلتے مل لیے, تو اس میں حرج نہیں ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن دلی دوست نہیں ہوگا. تیسری چیز, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی محبت, دین کی محبت, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس قدر دل میں گھر کر جائے, کافر ہونا اتنا ناپسند کرے جتنا کہ اس بندے کو پکڑ کر آگ میں پھینکا جا رہا ہو اور وہ ناپسند کر رہا آگ میں گرنا. یہ تیسری صفت آنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تیسری صفت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اب ہمارا ایمان اس کمال کو پہنچ جائے کہ ہم اسلام کو چھوڑنا ایسا ناپسند کرے کہ جیسا کوئی ہمارا ہاتھ پیر باندھ دے اور آگ جل رہی ہو اور کہا جائے گا اب تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا, تو کیسے ناپسند کرے گا وہ, کتنا برا لگے گا. اس سے زیادہ برا یہ لگے اسلام چھوڑ کر غیر مذہب کو قبول کرے گا. یہ تیسری صفت آپ کے اندر آنی چاہیے. یہ تیسری صفت ہے. اللہ عالم بالصواب. اللہ رحم کرے, آج اس دور میں سب سے بڑا خطرہ جو سر پہ منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان کافر ہو جائے اور وقت دور نہیں ہے. اگر کسی کو کہا جائے تمہیں ابھی ہم زندہ ذبح کر دیں گے, یا آگ جل رہی ہے اس آگ میں پھینک دیں گے, اسلام چھوڑ دو, نہیں تو آگ میں جلنا پڑے گا, نہیں تو تمہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اللہ رحم کرے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جان بچانے کے لیے اپنے جسم کی پرواہ کرتے ہوئے اسلام کو چھوڑ دے گا. تو اگر ایسی نوبت آ جائے تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے, آپ کو ایمان کا مزہ نہیں ملے گا. ایمان کا مزہ چاہیے کہ 3 شرطیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی شرط, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں حد درجہ ہو, انتہائی درجے کی محبت ہو, ویسی محبت کسی اور کا آپ کے دل میں نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے, آپ کسی انسان سے دوستی کریں گے, رشتہ طے کریں گے تو محض اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے, وہ پرہیزگار ہے, تقوی اپنا لباس رکھا ہے, ایسے بندوں سے دوستی کرنی ہے. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کو اپنانا اتنا ناپسند ہو, اتنا ناپسند ہو کہ جیسے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور آپ ناپسند کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ناپسند آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو کیسے چھوڑیں گے. کسی غیر سے اگر ہم کھلی دوستی کر رہے ہیں
کھلم کھلا دوستی کر رہے ہیں، دلی دوستی کر رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں، آپ ان کے ریلیجن کو، آپ ان کے مذہب کو، آپ ان کے دھرم کو، آپ ان کے دین کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ اچھا صرف مذہب اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مذہب اسلام مکمل ہے اور کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی حذف اضافے کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، یہی دین اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے فالوورز کو، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو دوست بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کجی ہے، آپ کو اسلام جچتا نہیں ہے، آپ کو مذہبی اسلام اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے آپ کافر ٹھہریں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان کی ہیئر کٹنگ لے لیجئے، ان کے کپڑے پہننے کی سٹائل لے لیجئے، ہماری ماؤں بہنوں کے طرز زندگی کو لے لیجئے، ان کی ہر ادا الا ماشاء اللہ غیروں سے مشابہت ہے، غیروں کا طریقہ ہم نے اپنایا ہے، ہم نے لباس پہننے کا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں اپنایا، ہم نے داڑھی چھوڑنے کا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں اپنایا، ہم نے بال کٹنے کا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ اپنایا نہیں۔ گویا کہ اس کا کھلا مطلب یہ ہوا آپ اللہ کے رسول کے قوانین سے، آپ اللہ کے رسول کے طریقوں سے، آپ اللہ کے رسول کی عادت سے، آپ اللہ کے رسول کی زندگی سے بغض رکھتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو ایسا بندہ جو اللہ کے رسول کے قوانین سے بغض رکھے، ان قوانین سے مذاق اڑائے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تھا نمبر 19 جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 20 اور آخری جس سے انسان کافر ہوتا ہے وہ یہ ہے، من اعتقد ان بعد الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل جانا کسی کے لیے جائز ہے، جس کا عقیدہ ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنانا جائز ہے، درست ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگ جانتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ اسلام دھرم کو نہ اپنائے، اسلام قبول نہ کرے، تب تک زبردستی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، آپ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آنے کا راستہ ہے لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو اسلام لے کے آئے چاہے تو نہ لے آئے، یہ اختیار ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اختیار رہتا ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اختیار نہیں ہے کہ چاہے اسلام میں رہو چاہے نکل جاؤ۔ دھیان رکھو میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں آنے میں اختیار ہے، لیکن آنے کے بعد، انٹری ہو جانے کے بعد، داخل ہو جانے کے بعد اب نکلنے میں اختیار نہیں ہے کہ چاہو تو نکل جاؤ چاہو تو مسلمان رہو، اس میں اختیار نہیں ہے۔ اسلام سے نکلنے والے کو اسی لیے مرتد کہتے ہیں، اسی لیے ان کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین نافذ ہے، تو وہاں انڈین ماحول کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام میں داخل ہو جائے راستہ کھلا ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی اسلام کو قبول کر لیا، اب یہ سوچتا ہے کہ جس طرح سے غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنانا جائز تھا، اسی طرح سے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو ہم اپنا سکتے ہیں، تو ایک کافر ہے، ایک کافر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نکلنے کا کوئی گنجائش نہیں، اور یہ عقیدہ نہیں چلے گا کہ اسلام دھرم سے نکلنا جائز ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس امت کا کوئی بھی فرد، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو یا چاہے کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، میرے بارے میں سن لے کہ محمد نامی نبی ایک آئے ہوئے تھے، یہ آئے ہوئے ہیں، پھر مرنے سے پہلے اسلام نہیں لے آیا، اس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں آنے کی راستہ ہے،
آنے کا راستہ ہے لیکن جانے کا راستہ نہیں. تو اسلام قبول کرنے کے بعد نکلنے کا کوئی صورت نہیں ہے. اب جو نکلے گا وہ بھی کافر اور نکلنے کو جائز سمجھنے والا وہ بھی کافر, کیونکہ مذہب اسلام سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے نمبر 20 کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جن کا یہ گمان ہو, جن کا یقین ہو, جن کا عقیدہ ہو کہ مذہب اسلام سے نکلا جا سکتا ہے, جس طرح سے غیر مذہب کو چھوڑ کر ہم نے اسلام کو اپنایا تھا یا اپناتے ہیں, اسی طرح سے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب بھی اپنانا جائز ہے. اگرچہ وہ نہ نکلے لیکن جائز سمجھتا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے. اب تک ہم نے جتنی بھی چیزیں بیان کی حدیث و قرآن کی روشنی میں, لیکن بشری لفظی سے ہوتی ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہے ان 20 چیزوں کو بیان کرنے میں تو شیطان کی طرف سے, میری طرف سے ہے, اور جتنی بھی صحیح بات کی ہے الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے, مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے, مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے رکھے. جب ہماری روح قبض ہو تو ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو. آمین ثم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم.